بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باغ میں ملت کے ہے کوئی گل رانا کھلا، احمد علیہ السلام سیرت و سوانح، مرتبہ اے ولیم، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 3 جون 2023۔ ایک عجیب و غریب اعتراض۔ کہتے ہیں کہ دشمن بات کرے انہونی، اور مامورین کی مخالفت کرنے والے سب سے زیادہ انہونی باتیں اور اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس کی مخالفت میں اتنے اندھے ہو چکے ہوتے ہیں کہ علم و انصاف اور دیانت و تقوی سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ منارے سے چند سال قبل جب حضور علیہ السلام نے جلسہ سالانہ کی بنیاد رکھتے ہوئے مقررہ تاریخ پر احباب کو اکٹھا ہونے کا ارشاد فرمایا تو علماء دین کہلانے والوں کی طرف سے ایسے اجتماع کو بدعت اور خلاف شریعت اسلام قرار دیا گیا۔ اب جب پوری طرح وضاحت کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں منارے کی تعمیر کی اہمیت کو بیان کیا گیا تو اس پر یہ اعتراض کر دیا گیا کہ ایسی تعمیر تو اسراف اور فضول خرچی کے زمرے میں آتی ہے، حالانکہ اس میں اصل تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک سے نکلنے والے ان الفاظ کو پورا کرنا مقصد تھا، اور اس پیشگوئی کو پورا کرنے کے لیے تاریخ اسلام میں پہلے 2 مرتبہ کوشش کرتے ہوئے مینار تعمیر بھی کیے گئے، لیکن چونکہ وہ خدائی مشیت اور حکم الہی کے بغیر تعمیر ہوئے تھے اس لیے جل کر خاک و راکھ ہو گئے۔ لیکن کم از کم اس سے یہ تو ثابت ہوا کہ اس پیشگوئی کے مطابق مینار بنائے جانے کی ضرورت اور اہمیت امت مسلمہ میں مسلم رہی ہے۔ بہرکیف یہ اعتراض چونکہ اسی وقت ہوا تھا، لہٰذا اسی اشتہار میں جو گزشتہ چند قسطوں میں درج کیا گیا ہے، حضور علیہ السلام نے اس کا کافی و وافی جواب دیتے ہوئے فرمایا۔ اس ملک کے بعد نادان مولویوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ منارے پر روپیہ خرچ کرنا اسراف ہے، اور پھر اس پر گھنٹہ رکھنا اور بھی اسراف، لیکن ہمیں تعجب ہے کہ ایسی گستاخی کی باتیں زبان پر لانے والے پھر بھی مسلمان کہلاتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس منارہ کے بنانے سے اصل غرض یہ ہے کہ تا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہو جائے۔ اسی غرض کے لیے پہلے 2 دفعہ منارہ دمشق کی شرقی طرف بنایا گیا تھا جو جل گیا۔ یہ اسی قسم کی غرض ہے جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو کسریٰ کے مال غنیمت میں سے سونے کے کڑے پہنائے تھے تا ایک پیشگوئی پوری ہو جائے، اور نمازیوں کی تائید اور وقت شناسی کے لیے منارے پر گھنٹہ رکھنا ثواب کی بات ہے، نہ گناہ۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ مولوی نہیں چاہتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی پیشگوئی پوری ہو۔ اگر قادیاں کے منارے پر راضی نہیں تو چاہیے کہ دمشق میں جا کر منارہ بناویں۔ سنن ابن ماجہ کے صفحہ 306 پر جو حافظ ابن کثیر کا حاشیہ منارۃ المسیح کے بارے میں ہے اس کو غور سے پڑھیں اور جہالتوں ضلالتوں سے توبہ کریں۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے مندرجہ بالا اقتباس میں سنن ابن ماجہ کے جس حاشیے کا ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے: سنن ابن ماجہ کتاب الفتن، باب فتنۃ الدجال و خروج عیسیٰ بن مریم و یاجوج ماجوج کے تحت ایک طویل حدیث میں ہے: فَبَيْنَهُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ فَيَنزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيِّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَحْرُودَتَيْنِ وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَىٰ أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ۔ اس کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے: قال الحافظ ابن کثیر ھذا هو الأشهر في موضع نزوله وقد جدت منارة في زماننا في سنة 41 و700 من حجارة بيض، ولعل هذا يكون من دلائل النبوة الظاهرة. قلت هو من الدلائل النبوة بلا شك، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم أوحي إليه بجميع ما يحدث بعده مما لم يكن في زمانه، وقد رويت مرة هذا الحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. فبلغني عن بعض من لا علم عنده أنه استنكر ذلك وقال:
ما كان التاريخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى علم جميع ما يحدث بعده ولم يعلم أنه صلى الله عليه وسلم علق أمورا قصيرة على ما علم أنه يحدث وإن لم يكن موجودا في زمنه. ثم قال الحافظ ابن كثير وقد ورد في بعض الأحاديث عيسى عليه السلام ينزل ببيت المقدس وفي رواية بالأردن وفي رواية بمعسكر المسلمين فالله أعلم. قلت حديث نزوله ببيت المقدس عند المصنف وهو عندي أرجه ولا ينافي سائر الروايات لأن بيت المقدس هو شرقي دمشق وهو معسكر المسلمين إذ ذاك والأردن اسم الكرة كما في الصحة وبيت المقدس داخل فيه فاتفقت الروايات. فإن لم يكن في بيت المقدس الآن منارة بيضاء فلا بد أن تحدث قبل نزوله. سنن ابن ماجہ۔ الغرض نقشہ وغیرہ تیار ہوا جو کہ سید عبدالرشید صاحب نے تیار کیا اور اینٹوں کے لیے زمین حضرت میاں امام الدین صاحب عرف ماٹا چنے فروش نے دی۔ 1901 کے آخر تک اینٹیں وغیرہ بھی مناسب مقدار میں تیار ہو چکی تھیں، لیکن ملک میں تعاون وغیرہ کی شدت کی وجہ سے یہ کام معطل رہا، اور 1903 کی فروری کا کوئی دن ہوگا کہ حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں اس کی بنیادوں کے لیے کھدائی کا کام شروع ہوا، جیسا کہ اخبار البدر کی اس خبر سے معلوم ہوتا ہے۔ الحمدللہ کہ منارۃ المسیح الموعود کی تعمیر کی تیاری شروع ہو گئی ہے۔ میر ناصر نواب صاحب کی زیر نگرانی اس کی عمارت کا انتظام ہو رہا ہے۔ مسجد اقصیٰ میں کنویں کے مشرقی جانب جو میدان تھا وہاں اس کی بنیاد کھودی جا رہی ہے۔ البدر 20 فروری 1903 اور 13 مارچ 1903 جمعہ کے مبارک دن اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ الحکم میں اس مبارک واقعہ کی خبر اس طرح دی گئی ہے۔ اخبار میں منارۃ المسیح کے اسکیچ کے ساتھ ایک شعر لکھا گیا: نظر آئے گی دنیا کو تیرے اسلام کی رفت، مسیحا کا بنے گا جب یہاں مینار یا اللہ۔ اور خبر کا عنوان تھا: منارۃ المسیح کی بنیادی اینٹ رکھ دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آخر منارۃ المسیح کا بنیادی پتھر 13 ذی الحج 1320 بمطابق 13 مارچ 1903 بروز جمعہ رکھا گیا۔ بعد نماز جمعہ حضرت حجت اللہ المسیح الموعود علیہ السلام کے حضور ہمارے مکرم دوست حکیم فضل الہی صاحب لاہوری، مرزا خدا بخش صاحب، شیخ مولا بخش صاحب، قاضی ضیاء الدین صاحب وغیرہ احباب نے عرض کی کہ حضور منارۃ المسیح کی بنیادی اینٹ حضور کے دست مبارک سے رکھی جاوے تو بہت ہی مناسب ہے۔ فرمایا کہ ہمیں تو ابھی تک معلوم بھی نہیں کہ آج اس کی بنیاد رکھی جاوے گی۔ اب آپ ایک اینٹ لے آئیں، میں اس پر دعا کروں گا، اور پھر جہاں میں کہوں وہاں آپ جا کر رکھ دیں۔ چنانچہ حکیم فضل الہی صاحب اینٹ لے آئے، اعلیٰ حضرت نے اس کو ران مبارک پر رکھ لیا اور بڑی دیر تک آپ نے لمبی دعا کی۔ معلوم نہیں کہ آپ نے کیسی کیسی اور کس کس جوش سے دعائیں اسلام کی عظمت و جلال کے اظہار اور اس کی روشنی کے کل اقطاع و اقدار عالم میں پھیل جانے کی ہوں گی۔ وہ وقت قبولیت کا وقت معلوم ہوتا تھا، جمعہ کا مبارک دن، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام منارۃ المسیح کی بنیادی اینٹ رکھنے سے پہلے اس کے لیے دلی جوش کے ساتھ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یعنی دعا کے بعد آپ نے اس اینٹ پر دم کیا اور حکیم فضل الہی صاحب کو دی کہ آپ اس کو منارۃ المسیح کے مغربی حصے میں رکھ دیں۔ حکیم صاحب موصوف اور دوسرے احباب اس مبارک اینٹ کو لے کر جب مسجد کو چلے تو راستے میں مولانا مولوی عبدالکریم صاحب نماز جمعہ پڑھا کر واپس آ رہے تھے۔ مولوی صاحب کا معمول ہے کہ نماز جمعہ سے فارغ ہو کر دیر تک مسجد اقصیٰ میں بیٹھا کرتے ہیں، کیونکہ بیرون جات کے احباب آپ کے گرد جمع ہو جاتے اور ہفتے کے حالات سنا کرتے ہیں یا بعض مسائل دریافت کرتے ہیں۔
آج بھی اس معمول کے موافق آپ دیر سے آ رہے تھے۔ راستے میں جب یہ حال آپ کو معلوم ہوا تو رکت سے آپ کا دل بھر آیا اور اس اینٹ کو لے کر اپنے سینے سے لگایا، اور بڑی دیر تک انہوں نے دعا کی اور کہا کہ یہ آرزو ہے کہ یہ فعل ملائکہ میں شہادت کے طور پر رہے۔ آخر وہ اینٹ فضل الہی صاحب معمار احمدی کے ہاتھ سے منارۃ المسیح کی بنیاد کے مغربی حصے میں لگائی گئی۔ غرض اس عظیم شان مینار کی بنیاد خدا کی برگزیدہ معمور اور مسیح و مہدی علیہ السلام کے ہاتھ سے 13 مارچ 1903 کو رکھ دی گئی۔ فی الحقیقت وہ لوگ بڑے ہی خوش قسمت اور مبارک ہوں گے جن کا روپیہ اس مبارک کام میں خرچ ہوگا۔ منارۃ المسیح کی تعمیر و سنگ بنیاد کی تفصیلات پر مبنی تاریخ اور خبروں کو غور سے پڑھا جائے تو اس میں ایک فکرے پر نظر رک سی جاتی ہے اور دل و دماغ حیرت و استعجاب کی وادی میں کھو سا جاتا ہے کہ اس فکرے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، ایسا کیوں ہوا اور کیا ہوا۔ اور وہ فکرہ یہ ہے کہ جب 13 مارچ کو بزرگان کا ایک وفد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آج مینار کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے، تو اس پر جو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ بہت سارے سوال بھی پیدا کرتا ہے۔ ابھی اوپر سنگ بنیاد کے بارے میں دی جانے والی خبر کا یہ حصہ ہم دوبارہ پڑھتے ہیں۔ بعد نماز جمعہ حضرت حجت اللہ المسیح الموعود علیہ السلام کے حضور ہمارے مکرم دوست حکیم فضل الہی صاحب لاہوری، مرزا خدا بخش صاحب، شیخ مولا بخش صاحب، قاضی ضیاء الدین صاحب وغیرہ احباب نے عرض کی کہ حضور منارۃ المسیح کی بنیادی اینٹ حضور کے دست مبارک سے رکھی جاوے تو بہت ہی مناسب ہے۔ فرمایا کہ ہمیں تو ابھی تک معلوم بھی نہیں کہ آج اس کی بنیاد رکھی جاوے گی، اب آپ ایک اینٹ لے آئیں، میں اس پر دعا کروں گا۔ اب نہ جانے یہ انتظامیہ کا تساہل تھا، لاپرواہی تھی، کوئی بھول چوک تھی، لیکن تھی عجیب سی بات۔ بہرحال مینارے کا سنگ بنیاد رکھا گیا، بنیاد کافی گہری اور لمبی بنیاد کنکریٹ سے مضبوط کی گئی اور تعمیر شروع ہوئی، اور 4,500 روپے کی لاگت سے کوئی 6-7 فٹ تک تعمیر ہوئی ہوگی کہ ایک اور روک پیدا ہو گئی۔ باقی آئندہ۔ آواز نعیم احمد باجوہ۔